پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک کے انصاف پسند بادشاہ کا وزیر مر گیا۔ وہ وزیر بہت عقل مند اور نیک انسان تھا جو بادشاہ کو رعایا کی بھلائی کے لیے اچھے مشورے دیتا تھا۔ بادشاہ اس وزیر کو بہت عزیز رکھتا تھا اور اس پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ بادشاہ کو وزیر کی موت کا بہت افسوس تھا۔ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس ملک کی عوام کو بھی وزیر کی موت کا بڑا دکھ ہوا۔ بادشاہ اپنے درباریوں میں سے کسی کو بھی اپنا وزیر بنا سکتا تھا، لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کے ہی کسی عقل مند آدمی کو وزیر بنائے گا۔ بادشاہ اپنے ایک وفادار ملازم کے ساتھ رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے نکلتا تھا۔ اس طرح وہ خود ملک کے حالات سے واقفیت حاصل کرتا تھا کہ اس کی رعایا اپنے ملک اور بادشاہ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ایک بار آدھی رات کے وقت بادشاہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے ایک آدمی سے ٹکرا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو اور رات کے وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اس شہر کا ایک شریف انسان ہوں اور بے وقوفوں کو عقل مند بنانے کے گر سکھاتا ہوں۔ مجھے چوروں کا خوف نہیں ہے کیونکہ میرے پاس چوروں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ گھوم پھر کر اپنے محل واپس پہنچا اور دوسرے دن اس نے حکم جاری کیا کہ شہر میں رات کے وقت ہر شخص ہاتھ میں چراغ لے کر نکلا کرے۔ جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ رات کے وقت شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ وہ ایک نیک آدمی سے ٹکرا گیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا، تم کون ہو، اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، جناب والا، میں اس شہر کا ایک معزز آدمی ہوں اور بے وقوفوں کو عقل سکھاتا ہوں۔ بادشاہ نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند دن قبل اس سے ٹکرایا تھا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے بادشاہ سلامت کو حکم نہیں سنا کہ رات کے وقت ہر آدمی ایک چراغ لے کر نکلا کرے؟ بادشاہ نے غصے میں کہا، تم نے بادشاہ کے حکم کی تعمیر نہیں کی، اس لیے تم کو سخت سزا ملے گی۔ اس شخص نے کہا، جناب والا، میرے ہاتھ میں چراغ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، مگر یہ روشن کیوں نہیں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جناب والا، بادشاہ سلامت کے حکم میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہر آدمی ہاتھ میں چراغ لے کر چلے۔ یہ حکم نہیں دیا کہ اس میں تیل بھی ہو اور وہ روشن بھی ہو۔ بادشاہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے پھر کہا، میرا خیال ہے کہ بادشاہ کے دربار میں عقل مند وزیروں کی کمی ہے، ورنہ ایسا حکم صدر کرنے سے پہلے وہ بادشاہ سلامت کی توجہ دلاتے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے بادشاہ سلامت کو ایک عقل مند وزیر بتدبیر عطا فرمائے۔ بادشاہ یہ بات سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ وہ اس عقل مند انسان کے ساتھ چلنے لگا اور باتوں باتوں میں ہی اس بارے میں ذاتی معلومات اس سے حاصل کر لی۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جناب والا، میں ایک مدرسے میں استاد ہوں اور عقل مند بنانے والی 2 عظیم کتابوں کا حافظ ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کتابیں پڑھ چکا ہوں جو انسان کو عقل مند بنا کر ان کو کامیاب انسان بنا سکتی ہیں۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی گلستان اور بوستان کی حکایتوں کو سمجھ کر پڑھے اور غور کرے تو ایک دن وہ عقل مند ترین انسان بن کر کسی بادشاہ کے دربار میں جگہ پا سکتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس عقل مند انسان کا گھر آ گیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے اس مکان کے محلے کو ذہن نشین کر لیا اور اپنے محل واپس چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عقل مند انسان کو عزت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ اس عقل مند کی گفتگو اور عالمانہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس عقل مند آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس آدمی نے بادشاہ کو بہت اچھے اور مفید مشورے دیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے سارے باشندوں کو مفت چراغ اور تیل فراہم کیا جائے اور گلی کوچوں میں رات کو روشنی کے لیے چراغ تھامے نوکر رکھے جائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ استادوں کے علاوہ بھی شہر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شیخ سعدی شیرازی کی کتابیں گلستان و بستان ضرور پڑھے۔ یہ تو ایک حکایت تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا میں عقل مند بنانے والی کتابوں میں گلستان بوستان بہت مشہور کتابیں ہیں اور ان کا ترجمہ دنیا کے تقریباً تمام زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ان کو پڑھ کر آپ اپنی عقل و دانش میں اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔